رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی، فرمایا کہ جو شخص مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہو اور مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی پریشانی آ گئی، کوئی جسمانی پریشانی آ گئی، مالی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، اس نے مدینہ منورہ کی سکونت کی وجہ سے اس تکلیف پہ صبر کیا، کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی جزا فضا نہیں کی، تکلیف آ گئی ہے صبر کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے مدینہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا جس نے مدینہ میں سکونت اختیار کی اور سکونت اختیار کی باوجود پریشانی کے، باوجود تکلیف کے، باوجود بیماری کے، کنت لہ شہیدا و شفیعا یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسے حق، ایسے شخص کے ایمان کی بھی میں گواہی دوں گا اور ایسے شخص کے حق میں سفارش کروں گا۔ اور پھر آپ نے اپنی امت میں پیدا ہونے والے ایک فتنے کا ذکر فرمایا، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا تفتح الشام، شام فتح ہو جائے گا، ملک شام خوشحال ہوگا، وہاں پہ وسائل کی، اسباب کی، مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی۔ مدینہ کے کچھ لوگ ملک شام کی خوشحالی کو دیکھ کے مدینہ سے چلے جائیں گے اور شام میں جا کے سکونت اختیار کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والمدینۃ خیر لہم، شام کی ساری خوشحالی کے مقابلہ میں مدینہ منورہ کی رہائش بہت ہی بہتر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جانے والے جان لیں کہ مدینہ میں کتنی عظمتیں ہیں، کتنی بہتری ہیں۔ فرمایا پھر وہ وقت آئے گا کہ عراق فتح ہوگا، خوشحال ہوگا، عراق میں مالی فراوانی ہوگی، اسباب تعیش ہوں گے، عیش و آرام کے اسباب ہوں گے۔ مدینہ کے کچھ لوگ مدینہ منورہ کی تکالیف کو، پریشانیوں کو اور مدینہ کی قحط سالی کو دیکھ کے چلے جائیں گے عراق کے ملک میں، اور فرمایا والمدینۃ خیر لہم، اس وقت بھی مدینہ کی سکونت ان کے لیے بہت بہتر ہوگی۔ کاش کہ وہ سمجھ لیں مدینہ کی سکونت کتنی عظمت والی ہے۔ فرمایا یمن فتح ہوگا، لوگ یمن کی طرف جائیں گے۔ آپ نے شام کا، یمن کا اور آپ نے عراق کا ذکر فرمایا۔ دنیا کے خطوں کا ذکر ہے کہ لوگ مدینہ منورہ کی رہائش چھوڑیں گے محض دنیا کی وجہ سے اور دنیا کے عیش و آرام کے حصول کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن والمدینۃ خیر لہم، مدینہ کی سکونت ہر حال میں بہتر ہی بہتر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جان لیں۔ ایک شخص آیا عرابی دیہاتی، اللہ کے نبی میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے بیعت فرمایا، 2-4 دن گزرے، شدید بیمار ہو گیا، بیمار ہوا، آ کے خدمت اقدس میں عرض کرتا ہے اپنی بیعت واپس لیجئے، میں مدینہ سے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ مدینہ میں ٹھہرو، مدینہ کی رہائش کو اختیار کرو، جو تکالیف میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مدینہ منورہ کی رہائش اختیار کرتا ہے اس کے لیے میں قیامت کے دن شفیع اور سفارشی بنوں گا۔ پھر آیا، آگے کہنے لگا آپ اپنی بیعت واپس لیجئے، میں مدینہ سے جانا چاہتا ہوں۔ تیسری مرتبہ آیا، فرمایا کہ ہاں میں اپنی بیعت واپس لیتا ہوں۔ وہ شخص مدینہ سے نکل گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو یاد رکھو مدینہ اس لوہار کی بھٹی کی طرح ہے، وہ لوہار کی بھٹی جو کہ لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ مدینہ منورہ ایمان والوں کے ایمان میں جو میل کچیل ہے، جو باطنی خباثتیں ہیں، مدینہ دور کر دیتا ہے، اور کوئی خبیث شخص مدینہ منورہ میں رہ نہیں سکتا۔ اور محدثین نے فرمایا کہ وہ وقت ہے اور وقت آئے گا، یقیناً آئے گا، اگر کوئی فاسق و فاجر اور کوئی باغی
نافرمان مدینہ میں رہائش پذیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو مدینہ سے باہر نکال کے چھوڑے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا پھر قرب قیامت میں جب پوری دنیا میں کفر عام ہوگا اور قرب قیامت میں کفر عام ہو جائے گا، ان الایمان لا یعرض الی المدینہ، پوری دنیا سے ایمان سمٹ کے مدینہ منورہ میں آ جائے گا۔ پھر مدینہ منورہ ہی میں ایمان ہوگا، ایمان کی بہاریں ہوگی۔ اور فرمایا کہ یہ دجال پوری دنیا میں گھومے گا، پوری دنیا کا سفر کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ دجال کو نہ مکہ کی سرزمین میں داخل ہونے دیں گے، نہ مدینہ کی سرزمین میں داخل ہونے دیں گے۔ اللہ کے فرشتے مدینہ منورہ کا پہرا دیں گے، جو ہی دجال مدینہ کی طرف آئے گا فرشتے مار بھگائیں گے تو دجال نہ مکہ میں داخل ہو سکے گا نہ مدینہ میں داخل ہو سکے گا۔ یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے ہر دور میں اہل ایمان مدینہ کی محبت میں بھی سرشار رہے، مدینہ منورہ میں حاضری کے لیے بھی بےتاب رہے، اور پھر آخری خواہش رہی کہ کاش میری موت مدینہ میں آ جائے، کاش مدینہ کی مٹی مجھے حاصل ہو جائے۔ اسی آرزو کو لیے ہوئے زندگی گزار دی، اسی آرزو کو لیے ہوئے مدینہ منورہ میں رہتے رہے۔